شہیدی صاحب ایک یہ بھی ہمارے ہاں مایوسی پائی جا رہی ہے، جو کچھ عرصہ یا کچھ دن بھی پاکستان سے باہر گزار کر آ جاتا ہے نا، وہ پاکستان میں آ کر کہتا ہے پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کا معاذ اللہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا، پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ مایوسی ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے مایوسی کو سمجھنا ضروری ہے کہ مایوسی ہے کیا اور اس کے مقابلے میں کون سی صفت ہے۔ قرآن کریم نے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ایک یاس اور ایک ہے استقامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں جو سنت ہمارے سامنے رکھی اور انسانوں کے سامنے رکھی وہ ہے استقامت کی سنت۔ مصیبتوں کے مقابلے میں، مسائل کے مقابلے میں، ابتلاءات اور امتحانات کے مقابلے میں، لوگوں کی دشمنیوں کے مقابلے میں، ناکامیوں کے مقابلے میں استقامت اور میدان میں ہمیشہ کھڑے رہنا، یہ ہے مایوسی کے مقابلے میں وہ صفت جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جب ارشاد ہوا رسول کریم کو مخاطب کر کے تو فرمایا گیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طرح سے آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے اور میدان میں کھڑے رہیے۔ اب جب آپ استقامت کو مایوسی کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو صرف وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو استقامت دکھاتے ہیں اور مایوسی کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے۔ مایوسی جو ہے وہ دو طرح کی ہیں، ایک اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے اور اپنی صلاحیتوں سے مایوسی، ایک ہے اللہ سے مایوسی۔ اللہ سے مایوسی کفر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بعض اوقات مسائل اور ابتلاءات اور مشکلات کی وجہ سے انسان ارد گرد کے لوگوں سے مایوس ہوتا ہے۔ اگر ارد گرد کے لوگوں سے مایوس ہونے کے نتیجے میں اس کا دل اللہ سے جڑ جائے تو یہ مایوسی نہ صرف کفر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے نعمت ہے کہ اس کا دل اللہ سے جڑا ہے، نتیجتاً وہ اس بحر بے قرار سے جڑ گیا ہے جس کے بعد اب اس کو کسی مخلوق کی کسی بھی طرح سے ضرورت باقی نہیں رہی، اللہ اس کا مشکل کشا بھی ہے اور ہاتھ تھامنے والا بھی ہے۔ لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا، جب ہم اپنے معاشرے کی اتار چڑھاؤ اور مسائل اور مشکلات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کی دنیا بہت اچھی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر معاشرے کی اپنی مشکلات ہیں، اپنے مسائل ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اپنا وطن ہوتا ہے چاہے جتنا بھی آپ کی نظر میں برا ہو، اور پرایا وطن پرایا ہوتا ہے اور آپ وہاں پر بہت اگر اعلیٰ درجے کے شہری بنے تو دوسرے درجے کے شہری کہلاتے ہیں۔ اپنے وطن کی طرح سے آپ نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، سینہ تان کر کبھی بھی نہیں چل سکتے، اس لیے اپنے وطن کی قدر کیجئے۔ یقیناً ہمیں خود سنوارنا ہے۔